اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مائیکل ہارٹ نے بھی ایک کتاب لکھی. مائیکل ہارٹ تاریخی طور پر بہت معتبر ہے ان لوگوں کے پاس جو خاص کر یورپین ممالک میں رہتے ہیں، اور خاص کر یورپی مؤرخین میں اس کا بہت اونچا درجہ ہے تاریخ کی حیثیت سے، ایک مؤرخ کی حیثیت سے. اور اس نے اپنی زندگی جب کھپائی تو اس نے کوئی ایک ایسی کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا جس میں کچھ انوکھا پن ہو. سب کتابیں تاریخ کی لکھیں ہیں اور ہزاروں مؤرخین گزر چکے ہیں، لیکن کوئی خصوصیت ہو جس کی وجہ سے اس کی کتاب پڑھی جائے. تو اس نے یہ طے کیا کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا جو کہ مرنے کے بعد، کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے اثرات کتنے دیر تک قائم رہے دنیا کے اوپر، اس حیثیت سے میں کتاب لکھوں گا. تو اسی وجہ سے اس نے ہٹلر کو بھی شامل کیا، حالانکہ سب سے بڑا کیا تھا، انسانیت سوز حرکتیں کیا تھا. اس نے ظالم، جاہل، فلاں نہیں دیکھا. اس کا ایک کنڈیشن تھا کہ اس کے اثرات دنیا میں کس حد تک پھیلے، اور تھا عیسائی، اور اول نمبر پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. تو پوچھا گیا کہ تو عیسائی ہے، 3ویں نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا، تو پہلا کیوں نہیں رکھ لیا، تو خود مورخ بھی ہے. تو اس نے کہا کہ جس حیثیت سے روحانی دنیا، مذہبی دنیا اور دنیاوی معاملات کو اللہ کے رسول نے بہت یکساں طور پر انہوں نے جو مینیج کیا ہے، وہ ہمیں حضرت عیسیٰ میں نظر نہیں آتا ہے. کسی کمانڈر کے پاس شجاعت ہے، کسی کمانڈر کے پاس جنگ لڑنے کا بہترین منصوبہ ہے، تو اس کے پاس روحانیت کا کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی عبادت نظر نہیں آتی. کوئی غاروں میں بیٹھ کے تپسیائیں کرتا ہے تو اس کے پاس کمانڈرنگ کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. وہ کیا ہے، جنگ کیا ہے وہ بھی نہیں جانتا. لیکن بوتھ اور فیلڈ جو کہ دنیا اور آخرت ہے، منتظم بھی ہے، ایک جگہ بادشاہ بھی ہے، ایک جگہ اللہ والا بھی ہے، ایک جگہ نمازی تہجد گزار بھی ہے، پھر دوسری جگہ شہ سوار بھی ہے، ایک جگہ ایک والد کی حیثیت سے نمونہ ہے، اور ایک جگہ کیا ہے، ایک امیر کی حیثیت سے نمونہ ہے. ہر فیلڈ میں مکمل طور پر اپنے آپ کو ثابت کر کے اثر کرنے والی شخصیت. حضرت عیسیٰ نے یہ تعلیم تو دی تھی کہ ایک گال پہ تمہیں مارو تو کوئی دوسرا گال بھی مارنے کے لیے پیش کر دو. بہت اچھی تعلیم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنے عیسائی ہیں جو اپنا گال پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. کبھی یہ نمونہ عمل میں بھی آیا؟ بات تو بہت اچھی ہے، بات تو بڑی خوبصورت ہے کہ ایک گال پہ کوئی مارے تو دوسرا گال پیش کر دو، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ ایک گال پہ ایک مارا تو دوسرا گال اس نے پیش کیا؟ یا کبھی خود عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا؟ نہیں. لیکن اللہ کے رسول کی سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھلایا. انہوں نے کہا کہ مساوات کا میں علم بردار ہوں، غلام نہیں ہے، نہ ادنا نہ اعلیٰ نہ عجمی نہ عربی. لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لعجمی ولا لعربی ولا احمر ولا اسود الا بالتقوی. نہ کورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر. کوئی فوقیت نہیں ہے. فوقیت کسی میں ہے تو وہ صرف تقوی والے انسان کے لحاظ سے اعلیٰ ادنا کا درجہ ہے. تو جہاں یہ کہا وہاں ثابت بھی کیا. فتح مکہ کے موقع پہ بلال کو کہا کہ کعبۃ اللہ پہ چڑھ کے اذان دو. صدیق اکبر نیچے، بلال اوپر، کالا کلوٹا حبشی، قریشی نہیں، حبشی، عربی نہیں، حبش کا. یہ اعلیٰ نمونہ خود عمل سے بھی دکھلایا. یہ عملی میدان میں کوئی نہیں آ سکا، جس کی وجہ سے میں نے رکھا ان کو پہلے نمبر پہ، عیسیٰ کو 3ویں نمبر پہ رکھا. تو اسی نے حضرت عمر کو بھی 23ویں نمبر پہ رکھا. اس کتاب میں حضرت عمر کا بھی ذکر کیا. دی 100 آج بھی موجود ہے، آپ جا کے لے سکتے ہیں. مائیکل ہارٹ کی بہت مشہور کتاب ہے، پڑھنے کے لائق ہے. اس نے نیوٹن کو بھی لایا ہے، آئنسٹائن کو بھی لایا ہے. اس کا اصل فلسفہ یہ تھا کہ جس کا سب سے زیادہ اثر اس کے جانے کے بعد صدیاں رہے، ان میں حضرت عمر کو بھی اس نے شامل کیا ہے.